بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ وی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میرے لیکچر کا عنوان ہے غالب کے کلام میں تمثال کاری۔ پہلے ہم غالب کا تعارف بیان کرتے ہیں۔ تعارف: مرزا اسد اللہ بیگ خان غالب عرف نوشہ آپ کا نام تھا۔ آپ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب نے نذیر، اکبر آبادی، عبدالصمد اور شاہ معظم سے تعلیم حاصل کی۔ غالب نے صرف و نحو اور عربی گرامر، منطق، علم المعانی، علم البیان، طب اور تصوف کا علم حاصل کیا۔ خطابات: نجم الدولہ، دبیر الملک، نظام جنگ، ملک الشورى۔ تخلص: اسد غالب۔ تصانیف: دیوان غالب، قادرنامہ، اودے ہندی، اردو مولا، مہر نیم روز، دستن بو، صبح چین، پنج آہنگ، کاتب برہان، کلیات فارسی، نادرات غالب، دعائے صبح۔ تمثال کاری۔ تمثال کاری کی تعریف: شاعری کو جو چیز نثر سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کے مخصوص محاسن ہیں، جن میں تشبیہ، استعارہ، علامت، اساطیر، الفاظ کا تخلیقی استعمال، تراکیب کی نادرہ کاری، تلمیحات کی بازیافت اور شاعرانہ تمثال کاری شامل ہے۔ ان شعری محاسن میں سب سے اہم وصف تمثال کاری ہے۔ یہی وہ جادو ہے جو شاعری کے اندر ایک خاص قسم کی جاذبیت اور تاثیر کا سبب بنتا ہے۔ تمثال کاری ایک جادوئی عمل ہے جو باطن کے تجربے کو الفاظ کے ذریعے ظاہر میں لے آتا ہے۔ لفظ تمثال انگریزی کے لفظ امیج کا اردو ترجمہ ہے۔ اردو ادب کے اصطلاحات میں امیج کے حوالہ سے کئی الفاظ ملتے ہیں، مثلاً پیکر، محاکات، شکلیت اور تصویر۔ خواجہ عبدالحمید لکھتے ہیں: تمثال، تصویر، پیکر، صورت، شکل۔ مولوی نور الحسن لکھتے ہیں: تمثال، پیکر، صورت، مجازن، فرمان شاہی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کی قومی انگلش اردو ڈکشنری میں کچھ یوں ہے: امیج، خیال، عکس، تصویر، تشبیہ، تمثال، محاکات، شعری پیکر۔ کسی شخص یا چیز کی نمائندگی جو مجسمہ یا تصویر کی صورت میں ہو یا کسی مرئی یا دکھانے کے قابل بنائی گئی ہو۔ مورت، بت جو کسی دوسری چیز کی مماثلت، وہ تصویر جو حافظہ یا تصویر کی مدد سے بنائی جائے۔ غالب کے کلام میں تمثال کاری۔ اردو شاعری، قدیم ہو یا جدید، غالب ایسا کلاسیکی شعری سرمایہ ہے جسے زبان و ادب کا ادراک و شعور رکھنے والا اپنا دامن نہیں چھڑا سکتا۔ آج اردو شاعری 8 صدیوں سے زیادہ طے کر چکی ہے۔ 2 صدیوں سے غالب کا طوطی بولتا ہے۔ ایسا مخصوص طرز بیان، اوزاداری، زبان کے لطیف پہلو، معاشرتی اقدار کا پاس اور خاص اسلوب غالب کا ترا امتیاز ہے۔ شاعری جو بے پناہ شرفا اور شعراء کی پہچان بنی، مگر غالب کے ہاں یہ بات ہی کچھ اور تھی، تب بھی اور آج بھی اور یقیناً کل بھی۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ اس میں غالب نے زخم اور تیر کو مجسم بنا کر بصری اور لمسی تمثال کاری کو پیش کیا ہے۔ زخم نے تنگی دل کی داد نہ دی، یعنی دل کی تنگی کو زائل کرنے کی کوشش نہ کی، اور تیر بھی سینہ دل کی تنگی سے گھبرا کر پرافشاں ہو گیا۔ آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، آشفتگی نے نقش سویدہ کیا درست، ظاہر ہوا کہ داغ کا سرمایہ دودھ تھا۔
اس شعر میں غالب نے آشفتگی کو مجسم کر کے عصبی تمثال کاری کو پیش کیا ہے کہ آشفتگی یعنی پریشانی دل کی سیاہی کا موجب ہے۔ دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب، دل میں پھر گریہ نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ اس شعر میں غالب نے گریہ یعنی رونے کو مجسم کر کے بصری اور جذباتی تمثال کاری کو پیش کیا ہے، یعنی اس دفعہ گریہ نے اس قدر شور کیا کہ ایک ایک قطرہ طوفان کے برابر ہے۔ چھوڑا ماہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، چھوڑا ماہ نقشب کی طرح دستے قضا نے، خورشید ہنوز اس کے برابر نہ ہوا تھا۔ اس شعر میں غالب نے دستے قضا کو مجسم کر کے بصری اور لمسی تمثال کاری کو پیش کیا ہے، یعنی دستے قضا نے نقشب کے چاند کو بھی نہیں چھوڑا۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ اس شعر میں صحرا اور دریا کو مجسم کر کے بصری تمثال کاری کو پیش کیا گیا ہے۔ صحرا گرد میں چھپ جاتا ہے اور دریا زمین پر اپنا ماتھا گھستا ہے۔ کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، کوئی میرے دل سے پوچھے تیرے تیرے نیم کش کو، یہ خلش کہاں سے ہوتی جو جگر کے پار ہوتا۔ اس شعر میں دل کو مجسم کر کے عضویاتی اور لمسی تمثال کاری کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ دل ایک عضو ہے جو تیر نیم کش کی لذت محسوس کر رہا ہے، اور دل بذات خود ایک عضو ہے۔ نالائے دل نے دیے اڑا کے لخت دل بباد، نالائے دل نے دیے اڑا کے لخت دل بباد، یادگار نالہ ایک دیوانے بے شرازہ تھا۔ اس شعر میں نالائے دل کو مجسم صورت میں پیش کر کے سمعی تمثال کاری کو پیش کیا گیا ہے، یعنی دل کا جو رونا ہے اس کو سنا جا سکتا ہے، اس لیے اس کو سمعی تمثال کاری کہا گیا ہے کہ نالائے دل نے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرہن ہر پیکرے تصویر کا۔ اس شعر میں نقش کو مجسم کر کے سمعی اور بصری تمثال کاری کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ نقش فریاد کر رہا ہے تو نقش کو سنا جا سکتا ہے اور نقش کو دیکھا بھی جاتا ہے۔ نقش اپنے ہونے کی فریاد خدا کے سامنے کر رہا ہے، فریاد سنی بھی جا سکتی ہے اور فریادی کو دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، عشرت پارائے دل زخم تمنا کھانا، لذت ریش جگر غرق نمکداں ہونا۔ اب اس میں جی پارائے دل اور ریش جگر کو مجسم کر کے عضویاتی تمثال کاری کو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ دل اور جگر یہ دونوں ہمارے جسم کے عضو ہیں، یعنی پارائے دل کی خوشی تمنا کے زخم کھانے اور جگر کے ریشوں کو لذت نمکدان میں غرق ہونے سے حاصل ہوتی ہے۔ بوئے گل نالائے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ اس شعر میں غالب نے 3 مختلف چیزوں کو مجسم کر کے شامہ، سمعی اور بصری تمثال کاری کو پیش کیا ہے۔ بوئے گل کیونکہ گل کی خوشبو کا تعلق سونگھنے سے ہے تو اس لیے اس کو شامہ، نالائے دل دل کی جو فریاد ہے اس کو ہم سن سکتے ہیں، اور دودے چراغ محفل مطلب کہ چراغ کا جو دھواں ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے اس میں شامہ، سمعی اور بصری تمثال کاری موجود ہے۔
یعنی گل کی خوشبو، دل کا گریا کرنا اور چراغوں کا دھواں تیری بزم سے پریشان ہو کر نکلے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پر میرے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ میں نے 10 مختلف اشعار کی مدد سے غالب کے کلام میں تمثال کاری کو پیش کیا ہے، اور اس میں نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ شامہ، سمعی، بصری، عزیاتی جو تمثال کاری ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔